تھے اور اکثر ان کا نام لے کر ان کو یاد کرتے تھے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ ان کی سہیلیوں کے گھر جاتے اور کوئی کھانا بناتے، لے کر ان کے گھر جاتے اور ان کو دے کر آتے۔ اتنی محبوب بیوی حضرات محترم۔ اسی طرح آگے چلیے، حضرت بلال حبشی، جس کو لوگ وہ کہتے ہیں یہ کالا ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کو، حضرات محترم آنکھ بھر کے اس کی طرف دیکھتا نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ موٹے ہونٹوں والا، یہ کالا حبشی، اور پھر اس کا جو آقا امیہ ہے وہ مار مار کے کہتا ہے بلال اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، میں تجھے سب کچھ دے دوں گا، مکے کی سب سے حسین عورت سے تیری شادی کروا دوں گا۔ وہ موٹے ہونٹوں والا جس کو کوئی منہ نہیں لگا تھا، حضرات محترم وہ کہتا ہے نہیں، نبی کا چہرہ جب سے تکا ہے اب کوئی میری نظروں کے سامنے جچتا ہی نہیں، اے امیہ تو مجھے جتنی مرضی دولت دے دے لیکن میرے نبی کی ذات کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم وہ بلال، جب وہ بلال آتا ہے حبشہ سے چلتا ہے، جب چل کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کا قرآن پڑھنا سنتا ہے، حضور کا چہرہ تکتا ہے، پھر اس بلال کو انعام کیا ملتا ہے؟ لوگوں سنو، جو حضور کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے پھر حضور اس کو ایسے نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں چھوڑتے، پھر اس کو حضور دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ حضرات محترم سنو، دنیا اس کو کیا یاد کرتی ہے، کس نام سے یاد کرتی ہے؟ لوگ نہیں کہتے وہ کالا تھا، وہ موٹے ہونٹوں والا تھا، بلکہ دنیا کہتی ہے وہ بلال جس کو حضور نے کعبے کی چھت میں چڑھا دیا، اس کو لوگ مؤذن رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بلال کا مقام ہے، یہ بلال کا حضور کے ساتھ مقصود ہونے کا انعام ہے۔ حضرات محترم صحیح بخاری کا ایک واقعہ، ایک صحابی کہتے ہیں میں بچہ تھا، مدینے سے دور رہتا تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن مدینے جا کر قرآن سیکھنا میرے لیے ممکن نہ رہا، چنانچہ میں مدینے کی شاہراہ پہ بیٹھ جاتا، باہر نکلتا سڑک پہ بیٹھ جاتا، مدینے سے آنے والے قافلے جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتے میں ان لوگوں کو روک کے پوچھتا دوستو تم میں سے کوئی صحابی رسول ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں میں ہوں، کہا مجھے بتاؤ تم حضور کی ذات میں بیٹھے تھے، حضور کے پاس بیٹھے تھے، بتاؤ کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو مجھے بتاتے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں لوگ مجھے بتاتے کہ ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرات وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یوں لوگوں سے پوچھ پوچھ کر آدھا قرآن یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں جب میں دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو عرض کیا، آپ کو سارا قرآن سنایا تو وہ قرآن اسی طرح ٹھیک تھا۔ حضرات محترم یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جب نبی علیہ السلام اس زمانے میں حضور کے زمانے میں تلاوت قرآن کا یہ حال تھا کہ تہجد کے وقت صحابہ کے گھروں سے مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ قرآن پڑھنے کا ان کا انداز تھا، لوگ گزرتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں، لیکن ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تہجد کے وقت لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تہجد تو کیا ہم دن کے وقت بھی نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے حضور نے قرآن پڑھا تو پھر اپنے رہے غیر بھی قرآن کی صداقت کو ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ حضور نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن یہ قول ہے شاعر کا، یہ کسی اور کا قول ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے جواب نہیں دینا، حضور خاموش رہیں، ان کو میں جواب دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، کہتے ہو کہ یہ قرآن سچا نہیں، اس کے لیے ایک دعویٰ میں کرتا ہوں، رب تمہیں کھو کر کہتا ہوں اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ اور اپنے سارے حواریوں کو ملا لو، اگر تم سچے ہو تو تمہاری صداقت کا پتہ چل جائے گا۔ حضرات ان لوگوں نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن قرآن کی ایک آیت کو کیا ایک حرف بھی نہ لا سکے۔
وہ اعلیٰ حضرت ان کا قلم اٹھا، انہوں نے کیا خوب کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں۔ حضرات محترم کہ بڑے بڑے فصحاء جن کو اپنے کلام پر ناز تھا، اپنی زبان پر ناز تھا، جب رب کا یہ پیغام آیا تو سارے حواری مل کر، سارے دوست مل کر قرآن کی ایک آیت کو کیا ایک حصہ بھی بنا کر نہ لا سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حضرات محترم عتبہ بن ربیعہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سورہ حمیم سجدہ کی آیت سنی تو کفار مکہ سے جا کر ان کی محفل میں بیٹھ کے کہنے لگے، لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کہانت ہے، اور نہ ہی یہ جھوٹا ہے، بلکہ یہ کلام ایسا سونا اور ستھرا اور سچا کلام ہے کہ اس جیسا کلام آج اس کے بعد کبھی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم یہ تھا قرآن۔ جس طرح قرآن بے مثل ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی بے مثل ہے۔ حضرات محترم چند چھلکیاں قرآن اور صاحب قرآن کے تناظر میں خدا نے قرآن کو اتارا اور اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم اس کی حفاظت رب تعالیٰ نے یوں کی کہ آج تک اس کی زیر اور زبر میں بھی فرق نہیں آ سکا۔ اسی طرح صاحب قرآن بھی محفوظ ہیں۔ جب حضور نے اعلان رسالت کیا، نبوت کا اعلان کیا، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، جن سے خون کے رشتے تھے وہ خون کے پیاسے ہو گئے، سارا عرب دشمنی پر آمادہ ہو گیا۔ ادھر اکیلا خدا کا نمائندہ، نہ سر پہ باپ کا سایہ، نہ سر پہ استاد کا سایہ، نہ سر پہ خاندان کا سایہ۔ حضرات محترم اور تو اور عشق والے کہتے ہیں کہ خدا نے تو رب نے تو اپنے محبوب کا بھی سایہ نہ بنایا۔ اللہ اکبر، کہا رب نے اپنے نبی کا سایہ بنایا ہی نہیں، سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو، رب نے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو جو سارے جہان کو سایہ دے رہا ہے۔ رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا سایہ زمین پر پڑے۔ یہ صاحب قرآن کی شان ہے۔ حضرات محترم حضور کی عمر کا 50واں سال ہے، جس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، نعوذ باللہ آپ کو تسلی دینے والا اس وقت کوئی نہ رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس وقت ابو جہل نے یہ پلان بنایا، یہ میٹنگ کی کہ حضور کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے کنواں بھی کھدوایا کہ اس کنویں میں حضور کو ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ یہ حضور کی ذات ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح صاحب قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ رب تعالیٰ نے حضور کی عزت و ناموس کی خود قسمیں اٹھا کر حفاظت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرات محترم اسی موقع پہ رب تعالیٰ نے جب حضور کو کوئی تسلی دینے والا نہ رہا تو رب تعالیٰ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا کسی کی کیا مجال، نہ تو تمہارے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی آپ کے سارے بوجھ خود رب تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں۔ حضرات محترم فرمایا کسی کی کیا مجال، کیا جرت وہ حضور کی ذات کو مٹا سکے۔ حضور کی ذات تو بڑی دور ہے، حضور کے نام کو بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کہا کوئی بال کو بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم
قرآن بھی نور، حضور بھی نور۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ تو نور سے مراد حضور کی ذات بھی ہے، نور سے مراد قرآن پاک کی ذات بھی ہے۔ حضرات محترم، پھر اسی طرح فرمایا قرآن بھی ہدایت دینے والا، حضور بھی ہدایت دینے والے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور پھر فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ قرآن بھی غیب کی خبریں بتانے والا، حضور بھی غیب کی خبریں بتانے والے، قرآن بھی شفا دینے والا، حضور بھی شفا دینے والے۔ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت، حضور کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ حضرات محترم، قرآن کی زیارت کرنے سے بندہ قاری بنتا ہے، حضور کی زیارت کرنے سے بندہ صحابی رسول بنتا ہے۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ تم نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، طوبی لمن رآنی، تمہیں ایک بار مبارک۔ سنو لوگوں، تمہارے لیے حضور نے کیا فرمایا، اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، حضور کے امتی بنے ہو۔ حضور نے کہا صحابہ تم نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لائے، تمہیں ایک بار مبارک، طوبی لمن رآنی، تمہیں ایک بار مبارک۔ کہا صحابہ سنو، مجھ 7 بار ان لوگوں کو مبارک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھے سن کر اور قرآن کو پڑھ کر ایمان لائے ہوں۔ حضرات محترم، یہ صاحب قرآن کی فضیلت ہے۔ حضرات محترم، قرآن بھی سچا، حضور بھی سچے، قرآن بھی رحمت، حضور بھی رحمت، قرآن بھی شافع، حضور بھی شافع۔ حضرات محترم، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرات محترم، قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک دو واقعے بیان کر کے اپنی بات کو گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت طفیل دوسی یہ مکے میں تجارت کی غرض سے آئے، سردار نے قریش سے ملے، انہوں نے کہا ہم آپ سے، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، میری طرف توجہ رکھے بھائی، میری طرف توجہ رکھے، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں تو آپ کو ہم اطلاع دیتے ہیں، مطلع کرتے ہیں کہ سنو ہمارے شہر میں ایک نبی آیا ہے جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، باتیں اتنی میٹھی کرتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ کہا ہم تجھے بتا رہے ہیں، اتنی سونی باتیں کرتا ہے، اتنی میٹھی گفتگو کرتا ہے کہ جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اس پہ قربان ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ کہا ہم تجھے بتا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی باتوں میں کیا جادو ہے، اللہ جانے وہ جادو ہے یا کیا ہے۔ کہا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو فیض دوسی کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی نا، میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا دین نہ خراب کر دے، تو میں نے اپنی کانوں میں نا روئی ٹھونس لی، روئی ٹھونس کر اب میں مکے میں طواف کرنے کے لیے آیا۔ ارادہ یہ تھا کہ نہ حضور کی بات سنوں گا نہ حضور سے کلام کروں گا۔ اب میں مکے میں طواف کرنے کے لیے آیا، جب طواف کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک سونے چہرے والا، سونے مکھڑے والا، والضحیٰ کے چہرے والا، الم نشرح کے سینے والا، سونی چال والا حضور تشریف لاتے ہیں مکے میں۔ حضور آ کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے، اب سن تو میں کچھ سکتا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چہرہ اتنا حسین تھا، چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں اتر گیا، چہرہ دیکھتا گیا، میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہے گی بات اس کی سننے والی، کہنے لگا میں طواف پہ منہمک تھا، طواف کر رہا تھا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کی نماز کا طریقہ، اس کی عبادت کا طریقہ ہمارے طریقے سے مختلف تھا۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھنا، گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں سننا، حضور قرآن پڑھنے۔ کہنا میں نے دیکھا نا کہ جب وہ عبادت اتنے سونے انداز سے کر رہا ہے، میرا دل کھچا یار بات نہ ہی کروں لیکن دیکھوں تو صحیح، اس کو قریب سے جا کے دیکھوں۔ کہتے ہیں حضرت طفیل دوسی کہ میں جب قریب گیا حضور کے، کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی، پہلے روئی پھر اوپر سے انگلیاں ٹھونسی ہوئی، کہنے لگے بے اختیار میرے ہاتھ نیچے ہوئے، روئی تھوڑی سی کم ہوئی، کہنے لگے حضور کا کلام، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور کا قرآن پڑھنا میرے کانوں میں پڑا، بس میرے دل نے گواہی دی کلام کتنا پیارا ہے۔ کہا اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے ایسا کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت کلام۔ جب حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دار ارقم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں،
کہنے لگا یار اور تو کیا، دل ہے نا، کہنے لگا اور تو کیا، کم از کم اس سے بات کرتے ہیں، میرا کون سا اس نے دین چھین لینا ہے، میرا دل مانا تو اسلام لے آؤں گا، سچا ہوا تو مان لوں گا، نہ تو چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ بھی پیچھے پیچھے دار ارقم میں چلے گئے۔ جب حضور کی ذات کے سامنے بیٹھے، کانوں سے انگلیاں روئی نکالی، مکمل طور پر روئی نکال کر حضور کے سامنے بیٹھے، حضور کا چہرہ تکنے لگے۔ لوگوں سوچو، جس نبی کے بارے میں رب نے کہا کہ اس نبی کے چہرے پر میں نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجا ہے، اور اس نبی کے چہرے پر 70,000 پردے ہونے کے باوجود اتنا سونا چہرہ جو بھی دور سے دیکھتا ہے بلال جیسا آتا ہے، قربان ہو جاتا ہے حضور کی ذات پہ۔ لوگوں، جب طفیل دوسی نے حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کی ذات کے سامنے بیٹھا، کہنے لگا میں نے حضور سے کہا حضور اس وقت جو آپ قرآن پڑھ رہے تھے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا، اب عرض کرتا ہوں تھوڑا سا قرآن مجھے جو ہے اپنی سونی زبان سے سنا دیجئے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے طفیل دوسی کو خود بیان کر رہے ہیں۔ طفیل دوسی کہتے ہیں حضور نے سورۃ الاخلاص بڑے ہی سونے انداز میں تلاوت فرمائی، اس کے بعد سورۃ الفلق میرے سامنے تلاوت کی۔ میں نے دونوں صورتیں جب سنی تو میں نے گواہی دی، خدا کی قسم ایسا کلام روئے زمین سے پہلے نہ تو کوئی اتنی سونی زبان سے پڑھ سکا ہے، نہ ہی ایسا سونا کلام میں نے سنا۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ کلام سنا، وہ قرآن سنا، قرآن سن کے میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، پھر میں نے ساری وہ بات مکے والوں کی بتائی۔ کہا حضور لوگ تو آپ کے بارے میں مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ کہا وہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی میری بات۔ کہا حضور کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجیے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ دوسرا اور آخری واقعہ حضرت فاروق اعظم، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ اسلام نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے اسلام کو طاقت دے۔ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے، ایک تو ابو جہل، دوسرے عمر بن خطاب۔ اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس لیے فاروق اعظم کو مراد رسول کہتے ہیں۔ مراد رسول کہنے کی بھی وجہ یہی ہے، اللہ نے خود مانگ کے حضرت فاروق اعظم کو لیا۔ حضرت فاروق اعظم گھر سے نکلے، کہنے لگے لوگوں نے سے بڑا سنا ہے اس نبی نے لوگوں کے دین کو خراب کر دیا ہے، وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کا ایمان بدل جاتا ہے، لوگوں کا دین بدل جاتا ہے۔ آج اپنی ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے اور کہتے ہیں آج اس نبی کا کام تمام کر کے آؤں گا۔ ابھی راستے میں ہیں، راستے میں دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، بڑے غصے سے بکھرے ہوئے، بڑے پہلوان ہو، تو بڑا آج غصہ ہے تمہیں کس بات کا؟ کہا وہ نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لوگوں کا دین خراب کر رہا ہے، آج اس کا کام تمام کر دوں گا، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہا یہ غصہ اس پہ بعد میں جا کے دکھانا، پہلے اپنے گھر کا حال معلوم کر، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت محترم حضرت فاروق اعظم اسی غصے میں واپس ہٹتے ہیں، کہتے ہیں ادھر بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لوں۔ گھر جاتے ہیں، کنڈی بند ہے، بہن اور اس کا شوہر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بہن پڑھ رہی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کان لگا کے سنتے ہیں، آیا سچی بات ہے؟ جب یقین ہو جاتا ہے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، بڑے غصے سے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا، بڑی غصے سے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، پھر زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، بہن دروازہ کھولتی ہے، جلدی جلدی سے پہلے قرآن کو محفوظ جگہ پہ رکھتی ہے اور اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے عمر خیر تو ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کہا ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکے ہو؟ اب بہن تھی، کہا ہاں لا چکی ہوں۔ کہا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بول رہی ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ پڑا ہے، عمر تجھ سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے سزا دے گا، مارے گا، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اگر اسلام لائے ہو تو پھر لوگوں کو بتاؤ۔ ہاں عمر لائی ہوں اسلام۔ بہنوئی سے پوچھا تم بھی لائے ہو؟ کہا لائے ہیں، مار مار کے نڈھال کر دیا، خود بھی نڈھال ہو گئے۔ عمر کہتے ہیں
جب میں نے دونوں کو مار مار کے نڈھال کر دیا اور وہ اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں، میں کہتا ہوں دین کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو۔ جب مار مار کے لہو لہان کر دیا، جب مار مار کر نڈھال کر دیا، تو کہتے ہیں میں ہار گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں میں ہار گیا۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو دکھاؤ، مجھے بھی پڑھ کر دکھاؤ وہ کلام ہے کیا۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، پہلے پاک ہو پھر کلام پڑھ کے سناؤ گی۔ عمر گئے، غسل کیا، اب آ کے کلام سنا تو کہا اتنا سونا کلام، اتنا میٹھا کلام آج تک سنا ہی نہیں ہے، چلو میرے گلے میں پٹا ڈالو لوگوں۔ اور بہن سے کہا مجھے کھینچتے ہوئے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو، آج تک اس عمر نے بڑی گستاخیاں کر لی اس نبی کی، اس نبی کو سچا نہیں کہا، آج عمر جا کے ساری گستاخیوں کی تلافی کرے گا۔ حضرات محترم بہن اور بہنوئی، حضرت عمر کو بھائی بہن لے کر اپنے اس بھائی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ جب دارِ ارقم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضور نے کہا لوگوں آج چھوڑ دو عمر کو، آج عمر غلط ارادے سے نہیں آ رہا بلکہ اللہ کے رسول نے مانگ کے لیا ہے، اللہ کی مراد بن کے آ رہا ہے، حضور کی مراد بن کے آ رہا ہے۔ حضرات محترم، جب عمر دارِ ارقم میں پہنچتے ہیں، حضور کی ذات کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر وہی عمر ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے ہیں۔ مدینے جا کر واپس ایک دن حضور کا وصال ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ دن کتنے خوبصورت ہو گئے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں، مکہ سے عمرہ کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ واپس ہوتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے، عمر جیسا 6 فٹ کا نوجوان بھائی مار مار کے اس زمین پہ رونے لگتا ہے، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور روتا ہے، اور اونچی اونچی آواز میں روتا ہے، خود بھی روتا ہے، ساتھیوں کو بھی رلاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عمر تیرے جیسا پہلوان، مکے کا پہلوان جس کو تو ایک انگلی دبائے گردن میں تو پٹکا کے پھینک دیتا ہے، کبھی تیرا آنسو نہیں نکلا، عمر آج تجھے کس بات نے رلا دیا، آج عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا وقت یاد آ گیا، ایک لمحہ یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا۔ دوستوں نے پوچھا کیا زمانہ یاد آیا؟ عمر نے کہا ساتھیوں یہی مکہ تھا، یہی مکے کا میدان تھا، میرا باپ مجھے 10 بکریاں دے کے بھیجتا تھا، جا عمر جا کے ان بکریوں کو چرا کے لے کے آ۔ میں 10 بکریاں چرانے کے لیے لاتا تھا، مجھ سے 10 بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، کوئی بکری ادھر نکل جاتی، کوئی بکری ادھر نکل جاتی، میرا باپ مجھے تھپڑ مار کے کہتا بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، خود کو بڑا پہلوان ثابت کرتا ہے، بڑا عکاس کے میلوں میں جاتا ہے، 10 بکریاں سواری نہیں جاتی۔ لوگوں آج اس نبی کے کرم پہ اس کا کرم یاد کر کر کے رو رہا ہوں کہ وہ نبی جس نے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، جب اس کا قرآن سنا، آج اس نبی کی برکت سے اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے۔ 22 لاکھ مربع زمین کی حکومت پہ عمر کی حکومت ہے، لیکن ایک پتا بھی ایسا نہیں جو عمر کے حکم کے بغیر ہو سکے۔ کہا لوگوں سنو، آج اس نبی کا کرم ہے جس کے کرم کی وجہ سے اس جگہ پہ 10 بکریاں نہیں چرا سکتا تھا، لیکن 22 لاکھ مربع زمین ہے اور عمر کا حکم چلتا ہے، عمر کوڑا مارتا ہے زمین پر، زلزلہ رک جاتا ہے، عمر رکا لکھتا ہے تو عمر کے رکے میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ عمر کے رکے کے لکھنے کی وجہ سے دریا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ کہا لوگوں آج میرے نبی کے کرم نے مجھے رلا دیا، آج اس کی باتیں یاد کر کر کے رو رہا ہوں، اس کا قرآن سنا، اس کا ہمارے اوپر مہربانی ہوئی، اس کا کرم ہوا، تو اس کے کرم کی بدولت آج عمر کو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ دوستو قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آ جاؤ۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا، آج ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ قرآن مسلمانوں سے شکوہ کر رہا ہے، کہتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں،
اس طرح سے پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے جب قول و قسم لیتے ہیں، تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات محترم وہ رو کے کہتا ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، کہتا ہے لوگ میری قسمیں اٹھانے کے لیے مجھے رکھ دیا، مجھ سے ہدایت کے لیے نہیں۔ پھر کہا جب دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار بلایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا شکوہ ہے۔ حضرات محترم آپ سے معذرت کہ اتنا ٹائم اوپر لیا، آج جمعۃ الوداع تھا، کہا کہ آپ کو حضور کی شان، صاحب قرآن کی شان سناؤ۔ اللہ رب العزت آپ کو حضور کی شان، قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی، حضور کی ذات کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا گو ہوں کہ آپ کے گھروں پہ رب اپنی رحمتیں فرمائے۔ یہ جمعہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں جو بندے اس رمضان کے بعد دنیا سے چلے جائیں، مالک ان کو بھی، ان کی بھی مغفرت بخشش فرمانا۔ جن کو آئندہ رمضان میں زندگی میسر آئے، ان کو روزے رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم عید کا اعلان سماعت فرما لیں۔ ہماری اس جامع مسجد میں